اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. جب تک محفل میں کوشش کریں کہ آپ کا پورا دھیان نہ جیب کو ایسے کرے، نہ بلا فائدہ ایسے کرے، نہ ایسے دیکھے، نہ جیسے کہتے بے تکلف بیٹھے. کہ آقا کہ ساری کائنات کو ایسے میں دیکھتا ہوں، کہا نا آپ نے مانا. اگر آپ اب تصور کر لیا کہ میں حضرت محمد صلی کی محفل کو تصور کرتا ہوں، کہ سامنے تصور کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں، تو اپنے کو پابندی میں کر دیں، جیسے نماز میں پابندی میں کرتے ہیں. ادب سے بیٹھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا نہیں ہے جی. بس جیسے کہ بس آپ ان کے سامنے ہی، وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ تصور کریں. پھر آپ کو ہنسنا، بولنا، جرأت سے چلنا، جرأت سے دیکھنا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ آدمی ایک بادشاہ کے سامنے ہو تو سامنا ہو جائے تو سارا جسم ادب میں ہوتا ہے، ایسے بولنے میں، دیکھنے میں، حرکت میں. تو یہ تصور رکھے تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، پھر فیض زیادہ ملے گا. جیسے نماز میں پابندی میں آ جاتا ہے انسان، ایسے ادھر بھی تصور کیا تو اپنے کو پابندی میں سمجھ لیں کہ حضرت محمد حیات النبی ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت میں جو تصور کر لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس دیر کے چند گھڑیے میں نے کوئی حرکت بے ادبانہ نہیں کرنی ہے. پاؤں کھلا اس کو بھی ایسے کرنا ہے، ہاں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بس یہی سوچنا کہ وہ کرم سے ضرور نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. نہ سمجھنا کہ وہ جا چکے ہیں کبھی، نہ سمجھنا کہ وہ جا چکے ہیں. خدا کی قسم وہ، خدا کی قسم وہ حیات النبی ہے. خدا کی قسم وہ حیات النبی ہے. خدا کی قسم وہ حیات النبی ہے. وہ ہے سارے عالم پہ بھاری اکیلا، وہ ہے سارے عالم پہ بھاری اکیلا، وہ ہے سارے عالم پہ بھاری اکیلا. کرم کی نظر سے، کرم کی نظر سے جسے دیکھتے ہیں، کرم کی نظر سے جسے دیکھتے ہیں، کرم کی نظر سے جسے دیکھتے ہیں. خدا کی قسم وہ حیات النبی ہے. خدا کی قسم وہ حیات النبی ہے. ارے ایک انگلی کی قوت تو دیکھو، ارے ایک انگلی کی قوت تو دیکھو، ارے ایک انگلی کی قوت تو دیکھو. اشارے سے سورج، اشارے سے سورج کو وہ پھیرتے ہیں، اشارے سے سورج کو. ایک معجزہ، کتنے معجزے؟ ایک معجزہ کافی ایمان لانے. کوئی ایک معجزہ لے لیں آپ، قیامت تک کسی کی طاقت نہیں ہے. وہ اتنی بڑی جو سورج ہے، اتنا زبردست معاملہ، ہاں جی اپنی مرضی پر چلا اس کو.
کسی کی قیامت تک طاقت نہیں ہے وہ چاند کو 2 نیم ٹکڑے کر کے زمین پہ اتار دے، کسی کی قیامت تک طاقت نہیں ہے وہ جب چاہے بارش برسائے، جب چاہے بند کرے، نہیں کر سکتا۔ کسی کو امتیاز سے یہ عزت حاصل نہیں ہے، اگر گرمی آئے تو بادل بھاگتا ہوا آپ کے اوپر سایہ کرتا چلے، دیکھو بتاؤ کس چیز کو سوچو گے؟ کسی کو قیامت تک نہیں ہے بغیر سبب کے تم کو پانی پلا دے۔ کبھی استسقاء کی نماز سکھاتے تھے، تم کو ایسے ہی ملے گا۔ کبھی کہتے تھے یہ اونٹنی پہ یہ جا رہی ہے بڑھیا سے پانی ہے، کافر سے بھی انسان مدد لے سکتا ہے، اس سے پانی لے لو۔ اس کو کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے، لیکن ان کے لیے نہ ان کو بڑھیا سے پانی کی لینے کی ضرورت تھی، نہ ساتھ استسقاء کی ضرورت تھی۔ تبوک میں یہ اپنا معجزہ امتیاز کا دکھایا۔ ادھر نہیں کہتے رات استسقاء میں پڑھا دوں، یہ نہیں کہ پانی ادھر سے کافروں سے ادھر سے لے لو گھوٹ گھوٹ اور پھر کچھ کر لیں گے، ایسے نہیں کہا۔ کہا کہ ایک برتن لاؤ، دست کرم رکھا، چشمے بہ رہے تھے دریا کی طرح، کہا پیو جتنا پینا ہے۔ لوگ موت سے ڈرتے کیوں؟ کروڑ موتیں ہونی ڈرنا چاہیے، کیوں؟ ہم لوگوں نے آقا جی کے ساتھ موافقت کی ہوئی ہے۔ آقا جی بے وفاؤں کو نہیں چھوڑتے، ظالموں کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں۔ تم بچے بچائیں، آج جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، ہزاروں گئے۔ اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے، اس چیز کو دوسرے رنگ میں سوچنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنا تعلق خدا رسول سے بنا لے، اور تعلق بنانے کی اس کو آسانی اگر خدا نے کر دی ہے، ایسا شیخ مل گیا جس پر اس کو یقین ہے یہ ہمارا تعلق خدا رسول سے بنا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت کا رابطہ رکھ رہے ہیں، اور نسبت سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فیض میرے ہوتے ہوئے میرے نہ ہوتے بھی جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ایک چیز کا خیال کریں کہ اس چیز کو سوچا کریں، موت سب کے لیے ہے، اور آقا جی نے اس کا ذکر کیا ہے، اکثر ذکر حازم اللذات، موت کو بہت یاد کیا کرو۔ تو ہماری تمہاری دوستانہ ہے دل کا محبت کا، تو میں نے کہا تم نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے، تو اپنا ہمارا تمہارا دوستانہ پکا ہو جائے بس، اور شیخ مر نہ جائے یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں، یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں۔ ساری دنیا گئی، انبیاء گئے، اولیاء اللہ گئے، آقا جی دنیا سے جام میں تم نے بھی جانا ہے، لیکن ہمارا تمہارا جو اصل بنیادی چیز ہے وہ مرکز ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کی محبت کے رابطے کی جو باتیں میں آپ سے کی ہیں یہ آپ کے پاس رہنی چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے کسی صورت میں، سمجھ گئے نہیں؟ اس سے ہٹ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا، لیکن اس سے آپ نہیں ہٹے تو ہم ادھر بھی اکٹھے ہیں ادھر بھی اکٹھے ہیں، ہاں جدا نہیں ہے، بس بیچ میں ایک تھوڑا سا جیسے فاصلہ آئے گا، ایسے کر کے ایسے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ موت کو یاد بہت کرو، تو اس چیز کو یاد رکھیں اور بھولے نہیں، اور اس میں یا موت اچانک آتی ہے ایک دم نہیں آتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو احتیاطاً چیزیں بتا دی ہیں، جن کو میرے پر یقین آ چکا ہے اللہ کے فضل سے، یا ایسے ان کی کیفیت مشاہدے یقین پہ بن گئے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ یہ بوڑھا جون سا بیٹھا ہے نا، اس پر کرم ہے جو اس کے ساتھ ملتا ہے بولے ہم نے یقین کیا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ عزت کائنات میں اگر کوئی ہے خدا سے ملانے والا آسانی سے، بس تم اس سے دل ملا لو تمہارا معاملہ بن گیا، یہ جھوٹ نہیں ہے واللہ۔ باقی کہ یہ وہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ مرنا نہ ہو، جینا نہ ہو، اس میں نہ پڑیں زیادہ۔ یہ ایک جگہ ہے جو ادھر سے جا کے ادھر چلا جانا بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی سوچیں نہ زیادہ کیا کرے، میری ماں نہ مر جائے، میرا باپ نہ مر جائے، میری دادی نہ مر جائے، میرا نانا نہ مر جائے، میں کہیں نہ مر جاؤں۔ تو یہ کوئی عقل کی باتیں، سب نے مرنا ہے۔ اور آقا جی سے مرنے کا تذکرہ کیا کہ موت کو بہت یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ کہ تم ایمان کے کاموں کو پھر پہلے کرو گے، اور جو بیکار چیزیں ہیں اتنی ضروری نہیں ہیں ان کے پیچھے زیادہ نہیں لگو گے۔ یہ ہمارے نبی کی ہم کو آپ کو وصیت ہے، کیا؟ اکثر الذکر، بہت یاد کیا کرو موت کو۔ تو
تو اس میں بہت فائدہ ہے، اور نبی کریم کلام کو بے حد اہمیت دیں۔ تو آج سے، کل سے، پرسوں سے میں کہتا رہتا ہوں موت کو بہت یاد کروں۔ کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو پتہ جتنا بھی یہاں کرو فائدہ نہیں، چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر فائدہ کس چیز میں ہے؟ آخرت کے جو اعمال ہیں وہ تم کو خدا سے کری، اس میں فائدہ ہے۔ اس میں بھی فائدہ نہیں ہے اتنا آخرت کے اعمال میں جتنا عشق رسول میں فائدہ ہے۔ اور عشق رسول میں جس کا دل لگ گیا، نیت ہو گئی ہے پکی، عمل چاہے اس کے کمزور ہوں لیکن نیت اس کی صحیح تھی، تو اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آقا جی اس نیت کی وجہ سے اس کو خدا سے ملا دیں گے۔ اور اس کی حالت یہ ہوگی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان چیزوں کو عقل سے سوچا کریں۔ عوام الناس یا لوگ بعض لوگ ہیں ایسی چیزوں سے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آقا جی کہتے ہیں من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتا ہے اور اچھا نہیں سمجھتا، خدا بھی اس کا آنا اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ موت سے محبت کریں، اور ایسی دعائیں ہیں مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ موت کو ہم کو محبوب کر کہ جس سے تیری ملاقات جلدی ہو جائے، تیرے رسول سے ملاقات جلدی ہو جائے۔ ہاں، تو ان چیزوں کو کچھ علم کے ذریعے، کچھ آقا جی کی باتوں سے سوچا کریں۔ تو ایسے شور مچانا، عورتوں کی رونا، کیا ہے یہ؟ بیکار۔ تھوڑی دیر کی رو لیا، تھوڑا سا پھر ہنسنا شروع کر دیا کہ اللہ کی رحمت سے غصے پہ غالب ہے۔ جب کہ غصے پہ رحمت غالب ہے، ہم لوگ پار ہی پار ہیں۔ اور جب بیچ میں وسیلہ اتنا زبردست ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی چوکھٹ سے چمڑے ہوئے ہیں، ان کی یاد سے ہم بھولتے نہیں۔ عمل کم ہو زیادہ ہو لیکن ان کی یاد دل میں میرا خیر سب کے رہتی ہے۔ پھر تم کو کیا ڈر ہے ان کے ہوتے ہوئے دنیا؟ اس طرح کے انبیاء میں شاہزا کوئی نہیں، اس طرح کی اولیاء میں شیخ سا کوئی نہیں، اس طرح کی اولیاء میں شیخ سا کوئی نہیں، اس طرح۔ نبی جی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیا کرو، بشرو، اور قرآن میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن شکریہ کے طور سے ظاہر کرے، تکبر کے اور پھوتی خانی کے لیے نہیں، کہ رب کی نعمت ہو تاکہ دوسروں کو بھی طلب پیدا ہو، اس میں فائدے ہوتے، اس لیے خدا نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو آقا جی نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اب میں آقا جی کی باتیں نقل کروں گا، ہو سکے تو کیسٹ پاس رکھنا، کبھی کبھی پڑھ لینا، تاکہ تم کو اپنی نسبت پر فخر ہو اور اس تقویت کو جانے آپ۔ تو یہ آقا جی کی باتیں ہیں۔ اب بسم اللہ کے بعد میں ان کی بات نقل کروں گا، وہ میرے لفظ نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے ہماری ذات کو پانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور ہمارے اصحاب سے محبت کرنے کے لیے تو نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہے تاکہ ہم خوش ہو جائیں اور تو ہمارا قرب حاصل کرے۔ تو جا شیخ امین بشارت ہے کہ جیسے ہی تو دنیا سے اوجل ہوگا، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے ساتھ مل کر ہمارے اصحاب کی طرح پوری کائنات کا نظام چلائے گا۔ تیری ڈیوٹی ہم اپنے ساتھ اپنے دل کے ٹکڑوں حسن و حسین کے ساتھ اپنے بہادر شیر عمر فاروق کے ساتھ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو طالب کے ساتھ لگائیں گے۔ اتنے بڑے سلسلے کو اتنی زبردست طریقے سے قیامت تک چلانے کا انعام تو تجھے ملنا چاہیے نا۔ تیرا حق بھی ہے اور تیرے پر کرم کا بھی بے حد تقاضا بھی ہے۔ پھر ہم سے بے حد اور بے حساب محبت کر، جو تو کرتا ہے اس کا اجر بھی ہے، اور کیا چاہیے تجھے؟ اللہ تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ آقا جی کا کلام ہے، بڑی سرکار کا۔ جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، تو کبھی کرم کے تقاضے سے پیغام بھیج دیتے۔
تو تمہارے سلسلے کو بڑا کرم ہے کہ آقا جی کا پورا دخل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. لاکھ طوفان ہو کنارہ ہے، 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 ہم نہ ڈوبیں گے وہ سہارا 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 ہے. یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر. کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، 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 کیا پیشاب منائے جو میں غلام کیوں نہ خوشیاں منائے جو میں غلام. ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں. جتنا شکر کرو کم ہے. اگر تم جڑ گئے اور دماغی کا اثر تمہارے اندر چلا گیا، نبی سے باتیں بھی کریں گے، دیکھو گے بھی ان کو، تم سے پوچھیں گے بھی، اور تم کو پیغام بھی دیں گے کہ شیخ کو یہ پیغام دو کہ تمہارے ہمارے درمیان رابطہ پیدا ہوا ہے اکا دکا سے. ان کو پیغام دیتے ہیں اور پیغام لاتے ہیں. بعض 30 سال ہو گئے ان کو رحمت نصیب نہیں ہوئی، تھوڑا بہت فائدہ ہوا، بیٹھے ہوئے. وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں، حقیقت ہے جس کو جہاں قبول نہ کرے. اتنی رحمت والا آپ کا دل ہے، اس کو بھی قبول کرتے ہیں. جو کافر ہیں یہاں تک وظیفے لینے آتے ہیں، ہم کو وظیفہ دے دو. عالمین میں تو ہیں، میں نے سفارش کی تو آپ نے اجازت دے دی، ان کو بقت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرو. کافر کے حق میں بھی میری سفارش قبول کی. ایسی اور باتیں پہلے کہہ چکا ہوں. اور کچھ پیغامات پڑھوں گا آقا جی کے، تاکہ آپ کو سلسلے کی نسبت کا پتہ چلے اور آپ سلسلے کے معاملے میں مضبوط ہو جائیں، تاکہ آپ کا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہو جائے. اور نبی کریم فرماتے ہیں جو مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے. یہ بسم اللہ بعد جو میں پڑھوں گا یہ آقا جی کے الفاظ ہوں گے، میرے نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ہر بات ہم پر چھوڑ دی ہوئی ہے، اس لیے ہم سلسلے کی ہر بات میں دخل دیتے ہیں. اللہ اچھا کون کر رہا ہے، برا کون کر رہا ہے.
ہمیں سب پتہ ہے جو گڑبڑ کرے گا مارا جائے گا اور جو اچھا کرے گا بے پناہ فائدہ اٹھائے گا۔ اس بارے میں زیادہ نہ سوچا کریں اور نہ پریشان ہوا کریں۔ ہم یہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس سے کب اور کیا ڈیوٹی لینی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اور اس کے کام ابھی بڑی بلندی پر جانے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو ان پر جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنائے۔ یہ ان کی کلام تھا، آپ تک پہنچا دیا۔ مینو کرنا نہ ہن دور، 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 دور تیرے کولوں سجنا میں کدرے نہ ہو جاواں، دور تیرے کولوں سجنا میں کدرے نہ ہو جاواں، میرے دل نو فکراں لگیاں، میرے دل نو فکراں لگیاں، میرے دل نو فکراں لگیاں، ہو جانا دور، مینو کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، ہنجو میرے وگدے رہندے، ہنجو میرے وگدے رہندے، ہنجو میرے وگدے رہندے، وگدے وگدے اے گل کہندے، ہنجو میرے وگدے رہندے، وگدے وگدے اے گل کہندے، در اپنے تے رکھنا مینو، در اپنے تے رکھنا مینو، کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، منیا میں ہاں بے حد پیڑا، منیا میں ہاں بے حد پیڑا، پر میرا ادریسی بیڑا، منیا میں ہاں بے حد پیڑا، پر میرا ادریسی بیڑا، میرے مرشد پاپی دل نو، میرے مرشد پاپی دل نو، نعت دا دیو سرور، مینو کرنا نہ ہن دور، مینو کرنا نہ ہن دور، رہبر جی میں ترلے پاواں، رہبر جی میں ترلے پاواں، شام سویرے کرنا دعاواں، رہبر جی میں ترلے پاواں، شام سویرے کرنا دعاواں، مینو اپنے کولے کر کے، مینو اپنے کولے کر کے، ہن نہ کرنا دور، مینو کرنا کرنا دور، مینو کرنا نہ ہن دور، رہبر بن کی جینا مرنا، رہبر بن کی جینا مرنا، رہبر بن میں کیے کرنا، رہبر بن کی جینا مرنا، رہبر بن میں کیے کرنا، قدماں دے وچ میں مر جاواں، قدماں دے وچ میں
جاواں ہوواں کدی نہ دور مینوں کرنا نہ ہن دور مینوں کرنا نہ ہن دور جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں اونا چڑھن اچایا جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں اونا چڑھن اچایا میری گڈی شیخ چڑھائی میری گڈی شیخ چڑھائی میری گڈی شیخ چڑھائی شیخ دے ہاتھ ہے ڈور مینوں کرنا نہ ہن دور مینوں کرنا نہ ہن دور فواد آیا مرشد دے در فواد آیا مرشد دے در فواد آیا مرشد دے در مرشد اس دی جولی ہن پر فواد آیا مرشد دے یہ سلسلہ محمدیہ دیکھیے بہت پرانا سلسلہ یہ صدیوں سے چل رہا ہے عرب میں یہ مشہور سلسلہ ہے مصر میں بھی اس کی شاخیں ہیں یمن میں بھی اس کی شاخیں ہیں عرب میں بھی اس کی شاخیں ہیں اور پاکستان میں بھی اس کی شاخیں تو اتنی نہیں ہیں لیکن کتابوں میں اس کا نام موجود ہے اور اس کے بعد جملے یہاں بھی پڑھے جاتے ہیں ایک پاکستان میں بھی تو بہت مبارک سلسلہ ہے تو سلسلے کوئی بھی ہوں لیکن ان کی بنیاد ہونی چاہیے اس کی بنیاد بہت بڑی بنیاد ہے سلسلہ ادریسیہ کی کہ امام ادریسیہ ایک بہت بڑے امام تھے اور انہوں نے آقا سے بھیک مانگی تھی جو سلسلے میں داخل ہو اس کے ضامن اور کفیل آپ بنے تو جو سلسلے سے وفا کرے تو ضامن کفیل بھی بنتے ہیں اور جو سلسلے کے بغیر بھی دروشی چیز پڑھنا چاہے تو ہم اس کی شرط نہیں لگا سلسلے سے دے دیتے ہیں کہ چھوڑے نہ تو یہ سلسلہ بہت بنیادی سلسلہ اور بہت مبارک سلسلہ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دخل ہے تو جس کو توفیق ہو جائے اس کا دل مانے تو کلمات تو سارے اس سلسلے کے ایک ہی مقصد ہے خدا رسول بس الفاظ مختلف ہیں باقی یہ سلسلہ بنیادی ہے اور یہ عرب میں بہت مشہور ہے یہ لوگوں میں عام کرو اس چیزوں کو سلسلے سے ہو یا نہ ہو وظیفے مانگے اس کو دے دو اگر وہ مسلمان ہے عہد نہ لو بولو عہد کر کے توڑو گے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا سزا جرم ہے یا درود شریف کا وعدہ کر لو باقی پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہم چاہتے فیض عام ہو بس چاہے سلسلے سے نہیں ہے کیونکہ ہماری بڑی سب سے جو چیز ہے نا جو بنیادی ہے کلمہ گو تو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ کو اس بات ختم ہو گئی کلمہ تو پڑھتا ہے نا سلسلے کا مسئلہ نہ اڑائیں بیچ میں فیض عام کر دیں بالکل عام نہیں سلسلے کا نہیں ہے نہ بھی ہو یہ وقت میں وسعت آ گئی میں تھوڑا بیان میں کہہ دیا کہ یہ کام کیا کرو ایک ہی نہ سوچو ایک ہی سوچ تمہاری ہو مولا یہ چیز مانگا کرو مولا کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دیں اسے دریا دے دیں اے ربا مجھے کچھ نہ دے مجھے اپنا عشق اور عشق رسول عربی دے دے تو یہ درود شریف نہ چھوڑا کرے کچھ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے درود شریف صلی اللہ 24 گھنٹے تمہارے اندر چلتا رہے ہاں اور جس دن انہوں نے زیادہ نظر کرم سے دیکھا تمہارا دل بدل ڈالیں گے ہاں اور جس دن تمہارا دل بدل دیں گے تم لیلا مجنو بن کے پھرو گے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سید
آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جزا اللہ عنا السید الکریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم ابلغہم منا السلام واردد علینا کرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟